السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آڈیو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پناہ نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے انسان، پناہ نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے انسان، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ بعض اوقات ہماری جب سب خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں یوں کیوں لگتا ہے کہ سب کچھ بہت آسان ہے اور ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے کسی کا دل دکھائیں، کسی کا حق ماریں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی۔ اور بعض اوقات تو ہم دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کر کر کے ان کی زندگی کا سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال بنے تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مثبت اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے جتنی مدد قرآن اور حدیث سے ملتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، بہترین راستہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہم مسلمان کون سے راستے پر چل نکلے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے؟ غیبت جیسا گناہ کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، غلط مشورہ دے کر امانت میں خیانت کر رہا ہے، کیونکہ مشورہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے۔ ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے سے، حرام کھا کر اپنا گھر دوزخ میں بنا رہا ہے، اپنی جیب کو حرام مال سے بھرنے کے لیے تو جھوٹ بولنا، کم تولنا اور اپنی چیز کو بیچتے ہوئے اس کی برائیاں نہ بتانا تو ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ کسی کا دل تو دکھا دیتے ہیں لیکن اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اسی طرح کی اور بے شمار عادات ہیں۔ کسی کو اپنی حرکتوں سے، کسی کو اپنی زبان سے کڑوی کسیلی باتیں کر کے اس کے دل کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے اگر بات کرنے کا انداز صحیح ہو تو ہم بہتر طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم جس طرح باہر سے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر سے بھی ویسے ہی خوبصورت ہو جائیں۔ جتنے سچے ہم بن رہے ہوتے ہیں اتنے سچے ہو جائیں، جتنے صاف باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اتنے صاف اندر سے بھی ہو جائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اور ایک دن اپنے خالق حقیقی کے سامنے جواب دہ ہونے کا ڈر ہوگا اور احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی دھن نے، جہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں میں۔ ہم ہر چیز میں دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگے رہتے تھے، آگے نکلنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ وہ نیکیوں میں سبقت لے جا کر سابقون میں شمار ہونا چاہتے تھے، لیکن ہم نیکی کا کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرا کرے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ کام تو ہو جائے گا لیکن ہمارے حصے کی نیکی کسی اور کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔